اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ یہ جو میرے پیچھے آپ لوگوں کو اسلامیہ کالج کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے۔ اس کی تاریخی کیا پس منظر ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ ویورز کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ خیبر کی دہلیز پر آباد اس قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں پر آج بھی ان حملہ آوروں کے گوڑوں کے سموں سے مٹی کے ذرے اب بھی موجود ہیں، جب ہندوستان کی چکا چوند کو پلکوں میں چھپائے یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ آج بھی قصہ خوانی بازار کے قہوہ خانوں کی رونق کی فضائیں ان تاجروں، صوفیوں اور اسروں کی داستان سناتا ہے جنہوں نے اس شہر کی رنگوں میں رنگ رچائے۔ گندھارا تہذیب کی پہچان، لیکن اس شہر کی پہچان روشنی کا وہ سفر ہے جسے اسلامیہ کالج پشاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذکر ہے 1911 کا۔ درہ خیبر کے قدموں میں موجود وسیع و عریض بیابان لوگوں کو کسی مجاہد آزادی کا انتظار کر رہے تھے۔ حاجی صاحب ترنگزئی کا گھوڑا جب اس مقام پر پہنچا، مسجد اور اسکول کالجیٹ کا بنیاد رکھا۔ یہ ابتدا اس عظیم درسگاہ کی، جسے بعد میں اسلامیہ کالج کا نام دیا گیا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے عام و خاص کا دیرینہ خواب جو نواب سر صاحبزادہ کی کوششوں کے نتیجوں میں شرمندہ تعبیر ہوا تھا۔ کالج کی تعمیر سے قبل صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بہت محدود تھے۔ 1901 میں یہاں انکلیو اور میکلٹ اسکول تھے، جبکہ 10% بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع تھے۔ اسی سال پشاور کرسچن مشن اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ بائبل کی لازمی تعلیم کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو پڑھانے سے گریزاں رہے۔ 1908 میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم صوبہ سرحد کے چیف کمشنر روس کیپل کے ہمراہ کلکتہ کے دورے پر گئے تو واپسی پر علی گڑھ یونیورسٹی بھی جانا ہوا اور پختون طلباء نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور درخواست کی کہ علی گڑھ میں ان کے لیے فرنٹیئر ہاسٹل تعمیر کیا جائے یا سرحد میں کالج بنایا جائے۔ صاحبزادہ عبدالقیوم واپس آئے تو جرگہ کے سامنے کالج کی تجویز پیش کی اور اس تجویز کو پرجوش پذیرائی ملی۔ معززین نے اولین کالج کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر عطیات دیے۔ سرحد کی عظیم درسگاہ کے لیے جس خطے زمین کا انتخاب کیا گیا، وہاں کسی زمانے میں بدھ مت کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ تاریخ اسی تسلسل میں مارچ 1913 میں سر روس کیپل نے دارالعلوم اسلامیہ کالج کا سنگی بنیاد رکھا۔ کالج نے اپنی تعلیمی سفر کی ابتدا صرف 26 طلباء اور 10 اساتذہ سے کی۔ مسٹر ایل ٹرپنگ کالج کے پہلے پرنسپل اور علامہ عنایت اللہ مشرقی وائس پرنسپل مقرر ہوئے۔ کالج میں پشاور سے باہر کے طلباء کے لیے بٹلر ہاسٹل اور ہارڈ رینٹ ہاسٹل کے نام سے 2 ہاسٹل تعمیر کیے گئے۔ کالج کا کل رقبہ 300 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ قابل کاشت رقبہ چارسدہ کے علاقے ہری چند، رائے کولی اور ترناب میں واقع ہے۔ خیبر بازار پشاور اور مین بازار چارسدہ میں 395 دکانیں اور فلیٹ کالج کی ملکیت ہے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی کالج کی تزئین و آرائش
اور طلباء کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی ہے۔ اسلامیہ کالج پشاور محض ایک تعلیمی درسگاہ کے طور پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک طرف مسلمانان برصغیر کی آزادی کا سنگ میل تھا تو دوسری طرف پختون انٹیلیجنس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ تھا۔ اسلامیہ کالج پشاور علی گڑھ تحریک اور مدرسہ دیوبند کا بہترین امتزاج ہے۔ جدید علوم کے ساتھ ساتھ انہیں مضبوط اسلامی علوم بھی فراہم کرنا ہے۔ کالج کی انہی خصوصیات کی وجہ سے صوبہ سرحد کے عوام اور قبائلی علاقہ جات کے عوام نے بھرپور پذیرائی بخشی اور ایک ننھا پودا تناور درخت بن چکا تھا۔ 1937 میں اس کے طالب علموں کی تعداد 500 تک پہنچ گئی، جبکہ اساتذہ کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہاسٹل کی تعداد 9 ہو گئی، جن سے 7 کالج اور 2 کالجیٹ اسکول کے طالب علموں کے لیے تھا۔ اس وقت 1937 کا سال تھا جب کالج کے تاحیات سیکرٹری جنرل صاحبزادہ عبدالقیوم اپنے گاؤں میں انتقال کر گئے۔ اپنے محسن کے انتقال پر اسلامیہ کالج کے طلباء اور اساتذہ نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس مادر علمی کی کوکھ سے بعد میں پشاور یونیورسٹی، 2 مزید یونیورسٹیوں، زرعی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں آیا۔ خیبر میڈیکل کالج اور دیگر کالجز اور اکیڈمی آف پشتون نالج اینڈ ریسرچ نے جنم لیا۔ یہ تمام ادارے ایک ہی کمپلیکس میں واقع ہیں۔ کالج کی پرکشش عمارت کو مغلیہ طرز تعمیر پر تیار کیا گیا ہے، جو برصغیر پاک و ہند کے اسلامی فن و ثقافت کا نمونہ ہے۔ اس کی دیدہ زیبی تاریخی اہمیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اس کی تصویر کو 100 روپے کے کرنسی نوٹ پر مزین کیا گیا۔ اب اس کو 1000 کے نوٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامیہ کالج نمایاں خصوصیات اس کا کلاک ٹاور ہے، جو آج بھی اس کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس درگاہ سے دلی لگاؤ تھا۔ آپ نے 1926، 1945 اور 1948 میں 3 مرتبہ صوبہ سرحد کا دورہ کیا اور تینوں مرتبہ وقت نکال کر کالج تشریف لائے۔ قائد اعظم 1936 میں اسلامیہ کالج تشریف لائے تو خیبر یونین نے تاحیات اعزازی رکنیت پیش کی۔ قائد اعظم نے 1939 میں وصیت میں اسلامیہ کالج پشاور کو اپنی جائیداد کی 1/3 کا حصہ دار قرار دیا۔ ان کے ترکے سے کالج کو 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم ملی۔ بانی پاکستان نے 1945 میں کالج کے دورے میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اسلامیہ کالج کو میرا کالج قرار دیا۔ تحریک پاکستان کے دوران اسلامیہ کالج کے طلباء نے اپنے جذبوں کے چراغ جلائے۔ قائد اعظم نے جب گورنر جنرل کی حیثیت سے 1948 کو کالج کا دورہ کیا تو انہوں نے کالج کے طلباء کی تحریک پاکستان کے گراں قدر خدمات کا کھلے دل کے ساتھ اظہار کیا۔ اپنے اس دورے کے دوران صوبہ سرحد کے لیے یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ کیا۔ صوبہ سرحد کے عوام کا دیرینہ مطالبہ 1950 میں پورا ہوا، جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پروقار تقریب میں پشاور یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ آج پشاور یونیورسٹی کو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہے۔ اسلامیہ کالج تعلیمی معیار کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے چند بڑے کالجوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کالج میں داخل ہونے کے بعد اس کا سرسبز اور رنگا رنگ پھولوں مزین لون میں طالب علموں کی ٹولیاں ایک دیدہ زیب منظر پیش کرتا ہے۔ کالج کے
طلباء کو تمام جدید علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور نماز جمعہ کا خطبہ سننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عظیم درسگاہ نے کئی مشہور ہزاروں شخصیات کو پروان چڑھایا جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان میں اسلامیہ کالج کے پہلے طالب علم اور صوبے کے پہلے مسلمان گورنر صاحبزادہ محمد خورشید، پاکستان کے سابق صدر غلام اسحاق خان، سابق وزیر داخلہ اسلم خٹک، سابق وزیر اعلیٰ حیات محمد خان شیرپاؤ، سابق گورنر علی محمد جان اورکزئی، سابق چیف سیکرٹری سرحد اعظم خان خورشید، علی خان بیرسٹر، مسعود کوثر، محسن احسان، ٹیسٹ کرکٹر ذاکر خان اور ہاکی سابق اولمپئر جیسے نام شامل ہیں۔ مارچ 2008 میں اسلامیہ کالج پشاور کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اب اس کا نام اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے۔ اس کے پہلے وائس چانسلر کے طور پر مشہور شخصیت ڈاکٹر اجمل خان کا انتخاب کیا گیا۔ یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز 13 اکتوبر 2008 سے شروع ہو چکا ہے۔ کالج کا جریدہ طلباء کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا باعث ہے۔ 1927 سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ طالب علموں کی علمی ترقی کے لیے لائبریری کا نمایاں کردار ہے۔ عمارت ہال اور 9 کمروں پر مشتمل ہے۔ وسیع تعداد میں قدیم اور نایاب کتابیں موجود ہیں جو علم کے متلاشی حضرات کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث ہیں۔ متعدد موضوعات پر 85,000 سے زائد کتب موجود ہیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھی اسلامیہ کالج پشاور نے نمایاں شخصیات کو جنم دی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم اور ان کے ساتھیوں نے 1913 میں جس ننھے پودے کی بنیاد رکھی تھی آج وہ باوقار درسگاہ بن چکی ہے۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔